سنو گے سب لوگ؟ کیونکہ سوال ہوتا ہے کہ ابھی میں نے وہ اس کے بارے میں کہا، ڈرگس کے بارے میں، پاؤڈر کے بارے میں، نشے کے بارے میں، یہ کیسا چھوٹے گا کیسے؟ بھائی موبائل کا بھی نشہ ہے، بہت سارے نشے، کسی کا آنکھ غلط استعمال کرنے کا نشہ ہے، کسی کی زبان بہت غلط ہے، جو بھی ہمارے اندر گناہ ہے ہم سوچتے یہ گناہ میرے سے نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اس کو ہی معلوم ہے کیا کرنے کا۔ بھائی کمپنی سے، شو روم سے آپ گاڑی نکالو، کمپنی والوں نے کہا اس میں پیٹرول ڈالنا ہوگا، آپ جا کر کہو نہیں پیٹرول بہت مہنگا ہے، میں ڈیزل ڈالوں گا، گاڑی چلے گی، مشین چل جائے گا۔ صرف کیا ہوا کہ پیٹرول کی جگہ آپ نے ڈیزل رکھا۔ کیوں؟ کمپنی بناتی ہے، اس کو معلوم ہے کس ٹائپ کا مشین ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تیرے گناہ کو کیسے چھڑانے کا، اور اللہ کہتے ہیں تیرے سب گناہ چھڑا دوں گا، ایک کام کرنا۔ چلو آ جاؤ قرآن میں، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1، بولو پارہ نمبر آیت نمبر۔ اللہ نے فرمایا ایک کام کرنا، تیرے سب گناہ چھڑا دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 1 قرآن پڑھنا۔ کیا کرنا؟ نمبر 1 قرآن پڑھنا۔ نمبر 2 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ نمبر 2 نماز پڑھ لینا۔ اللہ فرماتے 2 کام کر لے، قرآن پڑھ لینا، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، تیرا کام نماز پڑھنا ہوگا۔ اللہ کہتے گناہ چھڑانا میرا کام ہوگا، اور جب اللہ چھڑائیں گے تو عادت ہوگی۔ ہاں آپ کو لا کر دے گا بھی نا، آپ کہیں گے یہ کیا لا کر دیا؟ کہے گا لے تو پیتا تھا نا 15 دن پہلے، کیا ہوا؟ تو آواز آئے گی میری نماز نے اس کی محبت دور کر کے نفرت ڈال دی ہے، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے قرآن پڑھے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تیرے سارے گناہ ہم ختم کر دیں گے۔ تو بولو کرو گے انشاءاللہ۔ یہ ایک۔ دوسری بات بہت پتے کی بات ہے، پیسہ چاہیے نہیں تو میں یہاں بیٹھوں جمع کرا کے چاہیے؟ ارے بھائی حلال برکت والا، کس کس کو روزی چاہیے؟ سب کو چاہیے۔ ارے 2 ہاتھ اوپر کرو نا، پیسے کی بات ہے بھائی، پیسہ چاہیے نا، چاہیے نا، سب کو چاہیے نا پیسہ۔ قرآن سے پوچھو میرے کو مالدار بننا ہے، میرے کو بہت پیسہ چاہیے اور حلال چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کسی کی چوری نہیں کروں گا، ڈکیتی نہیں کروں گا، کسی کا قرضہ نہیں کھا جاؤں گا، اللہ حلال مال چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک کام کر لینا، تو اور تیری فیملی نمازی بن جا۔ شروع میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا، تو اور تیری فیملی نماز، تو تیری بیوی تیرے بچے سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں فکر مت کرنا، روزی مت ڈھونڈنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے۔ کہ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو بھی نمازی بن جا، تیرا گھر والا بھی نمازی بن جاوے، تیرا پوری فیملی نمازی بن جاوے۔ اللہ فرماتے روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے در۔ اچھا روزی ہم کون دینے والا؟ جب اللہ روزی دے گا تو چھوٹی دے گا کہ بڑی دے گا؟ بھائی یہاں کا جدو پور کا کوئی بڑا آدمی بولے قاری صاحب میں آپ کو ہدیہ دینے والا، میرے کو بولے، اور پھر میں باہر نکلوں تو میرے کو 50 روپیہ دے دے، عجیب لگے گا نا کہ بھائی آدمی کا سٹیٹس ہے، سٹیٹس کے حساب سے ہدیہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم روزی دیں گے تو اللہ کا مقام کتنا اونچا ہے، چھپر پھاڑ کے روزی عطا کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ گندی عادتیں چھوٹ جائے گی، 5 وقت کی۔ نمبر 2 روزی 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 مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آخری بات بتا رہا ہوں، نمازی بن جا جنتی بن جا۔ بولو نمازی بن جا جنتی بن جا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں 5 وقت نمازی بن جا۔ اللہ فرماتے تو زمین پہ نماز بولو، تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہم آسمانوں پہ جنت عطا کر
چھوڑ کر گئے ہیں، ایک قرآن اور نمبر 2 نماز، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، سنت، نوافل آرام سے پڑھو 1.5 گھنٹہ۔ پورے دن میں اللہ نے نماز میں کتنے گھنٹے مانگے؟ اور میں نے قرآن کے لیے کتنا گھنٹہ مانگا؟ مطلب 22 گھنٹے تمہارے، روز کے 2 گھنٹے اللہ کو دے دو، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری، بولو سبحان۔ کون کون تیار ہے؟ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ نماز کا، آدھا گھنٹہ قرآن کا، انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں، بولو سب پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ نماز پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ نماز کے لیے کائے کو بولنا پڑتا ہے؟ یہاں بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت مفتی لطیف صاحب بیٹھے ہیں، مفتی علی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی افراد صاحب بیٹھے ہیں، اور بہت سارے علماء بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ کہ یہ نماز کے بارے میں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ کیوں بولے؟ کیا ہم کو معلوم نہیں تھا کہ نماز پڑھتے؟ نہیں بتاؤ نا، پہلی سب سے آخری سب تک سب کو معلوم تھا نا نماز؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، نماز پڑھ دے۔ نماز کو اللہ نے معاف کیا، ساتھ میں بولو، اللہ نے کبھی نماز کو معاف کیا؟ اللہ نے فرمایا کھڑے کھڑے نماز پڑھ۔ نہیں، اللہ بہت پاؤں دکھتا ہے، اللہ پاؤں بہت دکھتا ہے، اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا گھر میں جا کے سو جا، کیا فرمایا؟ بیٹھ کے پڑھا۔ کہا نہیں، اللہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کمر میں بہت درد ہوتا ہے، کہا لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے۔ اللہ لیٹ کے پڑھوں گا تو سجدہ کیسا کروں گا؟ بھائی لیٹا ہوں گا، سجدہ کیسا کروں گا؟ اللہ نے کہا آنکھوں سے رکوع کا بھی اشارہ کر لے، سجدے کا بھی اشارہ کر لے، مگر نماز پڑھے گا، کھڑے بھی پڑھے گا، بیٹھے بھی پڑھے گا، لیٹے بھی پڑھے گا۔ لیکن کہا اللہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پانی نہیں استعمال کرنے کا، جب وضو نہیں کروں گا تو نماز کیسے پڑھوں گا؟ کہا جہاں رہتا ہے وہاں کی دیوار پہ تیمم کر لے، مگر نماز پڑھ۔ اللہ نے کوئی بھی حال میں نماز کو معاف نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتے نماز میں مجھے یاد کرنا ہوگا، کھڑے کھڑے نماز پڑھ لے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے، بولو لیٹے لیٹے، پانی نہیں تو تیمم کر لے، لیکن نماز پڑھ لے۔ ہاں اللہ نے نماز معاف نہیں کیا، بولو جدو پور والو، اللہ نے نماز معاف 2 سے معاف کر دیا، 2 سے اللہ نے نماز معاف کر دیا۔ چھوٹا بچہ بالغ نہیں ہوا، اس کو مرفوع القلم کہتے ہیں، یعنی چھوٹے بچے سے نماز کو اللہ نے کیا کر دیا؟ وہ پڑھے تو ٹھیک ہے، ہم کو حکم دیا تیرا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دے، لیکن پڑھے تو ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچے پر نماز فرض، اور نمبر 2 پاگل ہوئے، پاگل جس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے، مٹی چاٹتا ہے، کہیں بھی پیشاب کرتا ہے، کہیں بھی کپڑا اتار دیتا ہے، پاگل، اس کے اوپر بھی نماز فرض۔ 2 پر نماز معاف، ایک بچہ اور ایک پاگل، مجنون، بچہ اور پاگل۔ یہاں جو بیٹھے بچے تو ہے نہیں، اس لیے اس کو ہٹا دو۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ سیدھی بات ہے، ہماری نظر میں بہت عقل والا ہے، اوپر والے کی نظر میں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں آپ سے، اس وقت کے حالات میں 2 چیز اپنے ہاتھ میں لے لو، ایک قرآن اور ایک نماز۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں۔ وہ معلوم ہے آپ کو ایک بات بتاؤ تاکہ ہنستے ہنستے آپ بھی جاؤ، میں بھی ہنستا ہنستا یہاں سے جاؤں۔ بہت پیاری بات ہے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ معلوم ہے، وہ ایک لڑکا تھا، لڑکا کیا مرد تھا، مطلب 20-22 سال کا مرد تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، بچپن سے عورتوں میں رہتا تھا۔ کس میں رہتا تھا؟ بس عورتوں میں اٹھے بیٹھے، کھائے پیے، مطلب عورتوں میں رہے۔ اب معاملہ کیا ہو گیا معلوم؟ ایک دن ایسی عورتیں بیٹھی تھی، اس میں وہ بھی بیٹھا تھا 20-22 سال والا، کیونکہ اس کی عادت تھی عورتوں میں بیٹھنے کی۔ اور باہر سانپ آیا، ارے بولو باہر سانپ آیا، گھر میں آیا، عورتوں نے چلانا شروع کیا، سانپ آیا، سانپ آیا، ارے کوئی مرد ہو تو اندر آؤ، ارے کوئی مرد ہو تو اندر آؤ۔ یہ بھی کھڑے ہو کے چلاتا ہے، کوئی مرد ہو تو اندر آؤ، ارے کوئی مرد ہو تو اندر آؤ۔ کسی نے اس کو بوچی زور سے مارا، نالائق کمبخت، تو مرد ہے کیا؟ مرد ہے، مرد چلاتا ہے۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بھول گیا میں مرد تھا، بھول گیا میں مرد تھا۔ اس پر آپ کو ہنسی آئی، اس سے زیادہ ہنسی ہم پر آنا چاہیے۔ ہر مولانا کے بتا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، ارے کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بھول گیا میں مسلمان ہوں، بھول گیا میں مسلمان ہوں۔
جیسے کوئی مرد اپنی مردانگی کو بھولے تو پاگل ہے، کوئی مسلمان اپنی نماز کو بھولے وہ اس سے زیادہ پاگل ہے۔ اس لیے میرے پیاروں پھر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، میں نے 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے مانگے آپ سے؟ 2 گھنٹے۔ کون کون دینے کو تیار ہے تاکہ میرا آنا وصول ہو جائے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ سب سے پہلے تو میرے بیٹے اشرف کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہاں تک آنا میرے مقدر میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے۔ اور اسی طرح دین محمد جو ہمارے بچے کی طرح ہے، وہ بھی بیچارہ بہت ہمارے شاہ نواز کو فون کر کے قاری صاحب کو بلا لو، آ گئے۔ اللہ ان دونوں جوانوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں سب سے زیادہ صدر محترم یہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں، حضرت مولانا مفتی نقیب الامین صاحب، حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب، حضرت مولانا مفتی انیس صاحب، حافظ شبیر صاحب اور حافظ ابو بکر صاحب اور مولانا سیف الرحمن صاحب اور مولانا امداد اللہ صاحب اور مولانا ضیاء اللہ اور مولانا نور الدین اور مولانا عبد الرحمن، یا کسی کا اگر نام رہ گیا ہو تو معافی چاہتے ہوئے میں پورے مجمع کا بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس ایک ہی تمنا لے کے جاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں آنا بیکار نہیں ہوا ہوگا۔ اب مجھے یہ خبر ملے گی کہ یہاں کے گھر گھر میں آدھا گھنٹہ قرآن پڑھا جاتا ہے، بولے انشاءاللہ، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما بھائی، میرا 1 گھنٹہ اور جائے گا، میرے کو معلوم ہے، آدھا گھنٹہ تو جائے گا ہی، لیکن معلوم نہیں میرے کو جی میں آتا ہے کہ سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ جب میں آیا نا، بہت سارے لوگ ادھر ادھر میں نے کہا کہ بھائی کائے کو پریشان ہوتے ہو، انشاءاللہ طبیعت میں بشاشت رہی، میں ابھی یہاں پر بیٹھ جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو صرف نظام سنبھالنا ہے، ڈسپلن، ریسپیکٹ، ادب۔ ایک طرف سے آؤ، یوں ملاقات کرو اور دوسری طرف سے چلے جاؤ۔ جو والنٹر حضرات جنہوں نے میری طرح ایسے بینر اپنے یہاں پر لگائے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ ایک ایسا راؤنڈ سرکل بنا دے کہ یہاں سے آتے جائیں گے، ملاقات کریں گے اور چلے جائیں گے۔ رضاکار حضرات آگے آ جائیں، دعا میں بھی دعا وہیں کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے قطار لگے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ رضاکار حضرات آگے والے کرسی کے لائن میں آ جائیں، دائرہ بنا کر کے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کے آنے کا راستہ رکھیں، ایک طرف سے آتے جائیں گے، مسافہ کرتے جائیں گے۔ پہلے دعا ہو جائے حضرت، دعا ہو جائے گی، پھر پہلے دعا ہو جائے۔ رضاکار لوگ پہلے آ جائیں وہاں پہ، آپ بیٹھے بھائی، کسی کو دھکا نہیں دینا۔ دیکھو یہ درمیان میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خیال رکھنا ایک دوسرے کا، بہت خیال رکھنا۔ بچوں کو کبھی کبھی بہت عجیب انداز میں دبا دیا جاتا ہے، اس لیے رضاکار حضرات جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے، والنٹر حضرات آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سکون کا ماحول رکھو گے، ایک طرف سے آئیں گے دوسری طرف سے چلے جائیں گے، اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کریں گے نا، سلام کریں گے انشاءاللہ۔ چلے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ اللہ عمل کرنے والا بنا دے، اللہ عمل کرنے والا بنا دے، کہ اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن پاک سے محبت دے دے، قرآن پاک کی حلاوت دے
سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آنے کو قبول فرما لے، سننے کو قبول فرما لے کہ اللہ تو دعا قبول کرتا ہے نا، اللہ تیرا وعدہ ہے نا، تو دعا قبول کرتا ہے کہ اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا، ہم مسافر بھی ہیں، تو بیمار کی دعا قبول کرتا ہے، ہم بیمار بھی ہیں کہ اللہ یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، بہت پیارے ہیں اللہ، اللہ ان کا ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اگر تجھے میرے نالائق کے ہاتھ پسند نہیں، اللہ ان مبارک ہاتھوں کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ زمانہ گزر گیا، اب تو اپنی معرفت عطا فرما دے، کیفیت احسان عطا فرما دے، اللہ تجھ سے والہانہ محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم میں سے کچھ لوگ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان، اپنی پریشانی کی ہم کو بتا بھی نہیں سکتے، ایسے پریشان ہیں نہ بتا سکتے نہ سہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے حوالے، اللہ اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے سارے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے، اللہ یہاں ہم میں سے بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں العالمین، لیکن شرما جاتے ہیں جب روزی نہیں آتی ہے، کہ اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، کہ اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، اللہ ہم میں بہت سے میں سب اللہ گناہوں کی بہت عادت ہے، اللہ گناہ چھپا دے، اللہ گناہ چھپا دے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، کہ اللہ اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، ہم میں جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے عطا فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے، اللہ ہم میں سے بہت سے ہیں، اللہ ہمارا بیٹا دین محمد ان کی بیٹی بھی بیمار ہے، اللہ آج بھی بہت سے فون آئے کوئی بیمار ہے، اللہ اللہ سب بیماروں کو تو شفا دے دے گا، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے نا، تیرے سے بڑھ کے کون شفا دینے والا، اللہ ہمارے بچوں کو شفا عطا فرما، کہ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے عمر میں برکت دے، ماں باپ بہت پیارے ہیں اللہ، بہت پیارے ہیں اللہ، بہت پیارے ہیں اللہ، ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ جن کے اماں ابا نہیں، میرے اماں ابا بھی نہیں اللہ، یا جتنے بیٹھے جن کی ماں نہیں ابا نہیں اللہ، اللہ بہت یاد آتی ہے اللہ، کتنی بھی عمر ہو جائے مگر روز ماں کی یاد آتی ہے، روز ابا کی یاد آتی ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ سب کے اماں ابا مرحومین کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ عطور سے معطر کر دے، اللہ قبر میں جنت کا باغ بنا دے، اللہ قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اللہ سب کو نمازی بنا دے اللہ، اور اللہ اللہ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے اللہ، کتنا بھی بولے چلائے ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا اللہ، وہ کیسی گھڑی ہوگی اللہ، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارا غسل کا پانی گرم ہوتا ہے، اللہ لوگ ہمیں نہلائے اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دینا، اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارا کفن کا کپڑا لایا جائے گا، ہم کو پہنایا جائے گا، سارے کپڑے اتار دیے جائیں گے، اے اللہ وہ کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دینا، اللہ وہ گھڑی بہت عجیب ہوگی جب گھر سے جنازہ اٹھے، بیوی بھی روتی ہوگی، بچے روتے ہوگے، بھائی روتے ہوگے، لیکن اللہ قبرستان میں قبر میں منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا، اللہ ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، مٹی رکھ دی جائے گی، قبر کو بند کر دیا جائے گا، اللہ قبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، سب چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، قبر میں کوئی نہیں ہے، اللہ قبر میں کوئی نہیں ہے، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، کوئی نہیں ہوگا، ہم کو اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں کبھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اللہ قبر میں کوئی نہیں ہوگا اللہ، اللہ میں نہیں کہتا، مجھے کہنے کا کوئی حق بھی نہیں اللہ، پیارے نبی نے فرمایا جب گنہگار قبر میں جاتا ہے، بے نمازی قبر میں جاتا ہے، جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اللہ ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اللہ پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، اللہ بچا لے اللہ،
اللہ تیرے قہر سے بچا لے، تیرے غضب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ امت بہت پریشان ہے، امت بہت پریشان ہے، ہمیں معلوم ہے ہم بہت گندے ہیں اللہ، بہت گندے ہیں اللہ، لیکن تیرے ہی بندے ہیں اللہ، جائے تو کہاں جائے، تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرا نہیں اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔